سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 2، سبق نمبر 4، جمع قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا اور آپ کی نگرانی میں آیتیں اور سورتیں مرتب ہوتی رہیں، مگر سب کی سب ایک ترتیب کے ساتھ ایک جانا تھیں۔ صحابہ کرام ان کو کھجور کی شاخوں، ہڈیوں، چمڑوں اور پتھر کی تختیوں پر لکھ لیتے تھے۔ جب مرتدین اسلام اور مدیان نبوت سے لڑائیاں ہوئیں اور ان میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو جمع قرآن کی طرف توجہ دلائی، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ مگر جب حضرت عمر برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک حضرت ابوبکر اس کی مصلحت سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو اس کے لیے حکم دیا۔ حضرت زید نے پوری احتیاط کے ساتھ ان متفرق اجزاء کو ایک کتاب کی شکل میں یکجا کر دیا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے خزانے میں محفوظ رہا، پھر حضرت عمر کے قبضے میں رہا۔ انہوں نے حضرت حفصہ کے حوالے کر کے وصیت کر دی کہ اس سے صرف نقل و تصحیح کا کام لیا جا سکتا ہے، کسی کو دینے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی نقلیں تمام مملکت میں تقسیم کر دیں، مگر اصل نسخہ حضرت حفصہ ہی کے قبضے میں رہا۔ اس طرح حافظ کرام اور کاتبین وحی کے تعاون سے قرآن مجید کو اس شکل میں مرتب اور محفوظ کر دیا گیا۔ بیماری۔ حضرت ابوبکر کی خلافت 2.25 سال رہی۔ 7 جمادی ثانی 13 ہجری کو دن کے وقت حضرت ابوبکر بخار میں مبتلا ہو گئے، جو 15 روز تک رہا۔ اس دوران میں حضرت عمر بن خطاب امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ جب مرض بڑھ گیا اور افاقہ سے مایوسی ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے جانشینی کی بابت مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر کا نام پیش کیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابھی ابتدائی الفاظ ہی لکھے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت عثمان سے پڑھنے کو کہا، سنا تو بے ساختہ بول اٹھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ پھر اپنے غلام کو مجمع عام میں سنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ سب نے اس حسن انتخاب پر سمینا وطانا کہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو بلا کر بہت سی نصیحتیں کی۔ وفات۔ تمام باتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، بیت المال کا تمام قرض ادا کر دیا جائے۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال میں صرف 1 لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، میرے مرتے ہی عمر کے پاس بھیج دی جائیں۔ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے گھر کا جائزہ لیا گیا تو بیت المال کی کوئی اور چیز وہاں موجود نہ تھی۔ کفن کے متعلق فرمایا، جو کپڑا میرے بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے 2 کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا، میرے لیے پھٹا پرانا ہی بس ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا، پیر کا دن۔ دریافت
کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز وفات پائی تھی؟ عرض کیا گیا اسی روز۔ فرمایا کہ میری یہی آرزو ہے کہ آج ہی رات میں بھی رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ 12 جمادی الثانی 13 ہجری منگل کی شب کو 63 سال کی عمر میں 2 سال 3 ماہ 10 دن خلافت کر کے مالک حقیقی سے جا ملے۔ رات ہی کے وقت تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر نے قبر میں اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دفن کر دیا۔